اب اس حوالے سے اب جو اس وقت مومنین کے آپس میں ایک انتشار کی، ایک اختلاف کی، بہت افسوس کے ساتھ، درد دل کے ساتھ کہنا پڑتا، یعنی یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور یہ بڑی ایک دردناک بات ہے۔ اس طرح مومنین بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عامل اختلاف کے آپس میں اختلاف میں پڑ جائے، انتشار میں پڑ جائے، انتشار کو پھیلائے، اختلاف کو پھیلائے۔ ایک بندہ وہ بھی جاہل، نادان، احمق، بیوقوف، نالائق، بے دین، وہ مقدسات کا توہین کرتا، بزرگوں کی توہین کرتا، عظیم شخصیات کی توہین کرتا۔ یہ کون سی اختلاف کی سبب کا عامل ہے؟ بات واضح ہے، کھلی ہے، جس نے جرم کیا ہے وہ مجرم ہے، وہ دین کا بھی مجرم ہے، قوم کا بھی مجرم ہے، اس علاقہ کے بھی مجرم ہے، بزرگان دین کا بھی مجرم ہے، جنہوں نے قوموں کے لیے خدمت کی ہے، ان کی اہانت کی ہے، وہ قومی مجرم ہے، وہ شخص مجرم ہے، وہ نادان ہے، وہ نالائق ہے، وہ احمق ہے، وہ بیوقوف ہے، وہ بے دین ہے، وہ لامذہب ہے۔ اب اس لامذہب، بے دین اور احمق بیوقوف کی بات پر قوم کا انتشار پھیلنا، اندر قوم کے اندر کون سی؟ بس مجرم کو تحفظ مت دے دو، کوئی بھی ہو مجرم، مجرم کو کبھی بھی تحفظ نہ دو، مجرم مجرم ہے، اس کی کبھی بھی حفاظت مت کرو، اس کے اوپر کبھی بھی ہاتھ مت رکھو، وہ مجرم ہے، اس کو نشان عبرت بناؤ تاکہ دوسرا کوئی اور اس طرح آئندہ اس طرح کسی بزرگان کی شان میں، شخصیات کی شان میں، مقدسات کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، اس کو نشان عبرت بناؤ۔ اور آپس میں اختلاف کرنے کا کیا مقصد؟ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہو، اگر ایک کسی کی توہین کرے اور ملت جو ہے آپس میں لڑتے رہے، تو میں سمجھتا ہوں اس ایک نادان نے نادانی کی، جہالت کی، اور اس طرف سے پھر ساری قوم قومی سطح پر مل کر جو ہے وہ جہالت اور نادانی کر رہی ہے۔ بندگان خدا، یہ کون سی جہالت ہے، یہ کون سی نادانی ہے؟ اگر اس طرح ہوا تو آگے جو دشمن مومنین کے آپس میں، مسلمانوں کے آپس میں اختلاف کا ڈالنا چاہتا، انتشار کا شکار کرنا چاہتا، وہ تو ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رکھے گا۔ وہ کہے گا کہ جناب علی یہ قوم بڑی نادان قوم ہے، یہ قوم بڑی جاہل قوم ہے، ان میں کوئی پیسہ خرچ کر کے، بڑا سرمایہ خرچ کے لڑانے کے لیے، اختلاف ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو انتشار کرنے کے لیے بڑی مہم کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ سے کسی کی توہین کراؤ، یہ آپس میں لڑتے رہتے، یہ تو ایک سلسلہ جاری ہوگا۔ تو کم سے کم ایک قومی سطح پر اس طرح نادانی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، روایت ہے، فتنہ کو نطفہ میں ہی ختم کر دو، فتنہ کو نطفہ میں ہی ختم کر دو۔ اگر فتنہ کو آپ نے پودا بن نہ دیا، اگر فتنہ پودا بن گیا، درخت بن گیا، تو پھر اس کا خاموش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فتنہ کو نطفہ میں ہی ختم کر دو۔ جب ایک جگہ پر تھوڑی سی آگ لگی ہے، اس آگ کے اوپر پانی ڈال دو، اس آگ کے اوپر تیل مت ڈالو، پٹرول مت ڈالو۔ لیکن ہمارے معاشرہ ایسا ہے، ان کو پسند جو ہے وہ پٹرول ڈالنا پسند کرتے، تیل ڈال کر اس آگ کو زیادہ پھیلانا بڑا شوق ہے، بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ دین کا مسئلہ ہے۔ اس طرح مومنین آپ کٹ جاؤ گے، مر جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، کمزور کر دیے جاؤ گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس قسم کی قومی پالیسی ہے؟ تو روایت ہے، اس طرح اس کو بجھا دیا کرو، پھیلاؤ نہیں۔ اس کا کیا معنی؟
جس طرح ہماری قوم کو اب یہ دور جدید ہے، تعلیمی دور ہے، اس وقت بنی اسرائیل کی طرح نہیں بننا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے لیے بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ، ایک چھوٹا سا بہانہ مل جاتا، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب حضرت موسیٰ کوہ طور میں مناجات کے لیے چلے گئے، چند دن جو وعدہ کیا تھا اس سے دیر ہوئی، لوگوں نے بچھڑا کا پرستش کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے گوشالہ پرستی شروع کر دیا، شرک کر دیا۔ تو آپ لوگوں کے لیے بھی بہانہ مل جاتا ہے، ایک بہانہ، چھوٹا سا بہانہ مل جائے تو پھر اس اختلاف کا شکار ہو جاتے، اس اختلاف کی بات کو اتنے پھیلاتے، کوئی روکنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اس کا معنی یہ ہے ہمارا معاشرہ میں منافقت زیادہ ہے اور صداقت کم ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جناب علی اتحاد، ہم سب باتیں اتحاد کی کرتے، لیکن جناب علی وہ نیکی کو اتنا ہم نہیں پھیلاتے، نیکی کی اتنی ترویج نہیں کرتے، اتحاد کی اتنی ترویج نہیں کرتے۔ جب اختلاف کا بات آتی تو اتنی جناب علی اسے ترویج کرتے، اسے آگے لے جانے کی کوشش کرتے، سلجھانے کے بجائے ہم اسے الجھاتے ہیں۔ یہ منافقت ہے۔ میرے محترم مومنوں، وہ جو بت اپنے دلوں کے اندر رکھا ہے نا، وہ جو بت، اختلاف کا بت، نفرتوں کا بت، دور جاہلیت میں جس طرح بت ہے، اور اسی طرح نفرتوں کا بت، اختلافات کا بت، انتشار کا بت اپنے دلوں سے نکال دو، صداقت کے ساتھ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ اور یہ کہ روایت ہے رسول اسلام سے، اس روایت کے مفہوم کے مطابق چاہیے ہماری قوم کو، مومنین کو، کہ جناب علی آپس میں ملے، آپس میں بیٹھے، مشاورت کے ساتھ ایک حکمت عملی کو اپنائیں، ایک مرکزی سطح پر۔ یہ مرکز سب کا ہے، سب مرکز کے ہیں، ہم نے بار بار اس بات کو تکرار کی ہے، سب مرکز کے، مرکز سب کا ہے۔ سب مل کر اس قسم کے جرم پیشہ افراد کو سزا معین کیا جائے، حکومت کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ، تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کا جرأت اور اس قسم کی گستاخی نہ کر سکے۔ ایک پالیسی پہلے سے ہی ایک سزا معین ہونا چاہیے۔ رسول اسلام کا حدیث ہے، فرماتے رسول اسلام، وہ قوم جو اپنے امور کو، اپنے معاملات کو مشاورت کے ذریعے سے حکمت عملی بناتی ہے، پالیسی بنا کر مشاورت کے ساتھ چلتی ہے، وہ قوم اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق رکھتی، جینے کا حق رکھتی ہے۔ اور جو قوم مشاورت، آپس میں مشاورت نہیں کرتی، خود سری کرتی، اور کوئی مرکزیت ان کے پاس نہیں ہوتی، مشاورت ان کے پاس نہیں ہوتی، اپنے معاملات کو مشاورت کے ذریعے سے، ہم آہنگی کے ذریعے سے، اتحاد و اتفاق نظر کے ذریعے سے اپنے معاملات کو حل نہیں کرتے، تو اس قوم کو چاہیے کہ وہ زندہ نہ رہے، زندہ رہنے کا حق کھو بیٹھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ قبروں کے اندر رہے، یعنی قبروں میں جانا چاہیے، زندہ جینے کا حق کھو لیتے ہیں۔ حکیم پیغمبر باندے بلند صلوات۔ تو اس لیے اس قسم کے انتشار سے بچنے کے لیے، اس قسم کی اختلافات سے بچنے کے لیے چاہیے کہ سب مل کر ایک حکمت عملی، ایک لائحہ عمل، ایک پالیسی بنایا جائے، ایک سزا، عقاب و ثواب اس میں معین کیا جائے، تاکہ اسی طرح آئندہ اختلافات سے، انتشار سے بچا جائے۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پارچنار کے اوپر ادھر جو ہے پوری دنیا کی نظر ہے، پوری دنیا کی سیاست جو سپر طاقتیں ہیں ان کی سیاست بھی ان کے نظریں بھی ادھر ہے۔ برادران مومنین اور شیعہ سنی اگر بیدار نہ ہو، اگر غفلت سے بیدار نہ ہو، اور اس طرح جناب علی معاملات چلے، تو شاید
مشکل میں پڑ جائیں گے. اس لیے مسلمانوں کو اس علاقہ کے مسلمانوں کو مومنین کو بیدار ہونا چاہیے, غفلت سے اور نیند سے بیداری کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ امید ہے سیکرٹری محترم جلال صاحب اور انجمن کے سرپرستی میں ایک میٹنگ بلایا جائے جس میں اس قسم کی مسائل کے روک تھام کے لیے ایک بہترین لائحہ عمل, ایک پالیسی بنیادی جس کے اوپر پوری قوم وضع کرے اور اسی کے اوپر چلے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مسائل انشاءاللہ پر امید